على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود ورواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر وفیہ فقد استکمل ایمانہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور ترمذی نے معاذ بن انس سے یہ حدیث روایت کی۔ اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آج کی جو حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی 27ویں حدیث مبارکہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ چار باتوں کا اس کے اندر ذکر کیا اور اس کے راوی جو ہیں یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام سدی ہے، صحابی ہیں، آپ کے نسب اور آباء و اجداد میں محدثین کا اختلاف ہے، تاہم آپ کی کنیت پر سب کا اتفاق ہے۔ پہلے مصر میں سکونت اختیار کی، پھر حمص میں منتقل ہو گئے، وہیں وفات پائی۔ آپ سے کثیر روایتیں ہیں، آپ کی اکثر احادیث شامیوں کے پاس ہے۔ 80 یا 81 ہجری میں 91 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر چار چیزیں ہوں، جس شخص کے اندر چار چیزیں ہوں، وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ احب للہ، کسی سے وہ محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ فرماتے ہیں وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے دے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو دینے سے روکے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے روکے۔ یعنی ان چاروں کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اس کی منشا پیش نظر ہونا چاہیے۔ یعنی ہم پہلا اس کا ٹکڑا یہ ہے من احب للہ، کسی سے دوست محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے محبوبوں سے محبت، اس کے دشمنوں سے دوری، اس کے نافرمانوں سے دوری، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی اللہ والے سے محبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار سے ہم محبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صلحاء، ائمہ مجتہدین سے ہم محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہماری اس محبت کے اندر جو ہے خالص للہیت ہونا چاہیے، خالص جو ہے
للہیت ہونا چاہیے، یعنی ہم ان لوگوں سے، ان بزرگوں سے جو محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اس لیے ہم بھی انہیں پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اس لیے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں، ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے مقربین فرشتوں میں جو حاملان عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، ان کے لیے، ان کے درمیان اعلان فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا اعلان تم اپنے ماتحتوں میں کر دو۔ ایک روایت میں ہے حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم الصلوات والتسلیمات جو اولو العزم فرشتے ہیں، ان کے درمیان ہوتا ہے، انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں میں اسے اعلان کر دو، عام کر دینا میرا یہ اعلان کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتے آسمان دنیا کے فرشتوں کو ندا کر کے کہتے ہیں، اے فرشتوں سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، اور پھر اپنے ماتحتوں میں تم اسے اعلان کر دو۔ تو ایسے ہی ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان کو ندا کرتے ہیں، چھٹے آسمان والے پانچویں آسمان کو ندا کرتے ہیں، پانچویں آسمان والے چوتھے کو ندا کرتے ہیں، چوتھے والے تیسرے کو، تیسرے والے دوسرے کو، دوسرے والے پہلے کو ندا کرتے ہیں۔ اب پھر وہ فرشتے روئے زمین پر ایک اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، سنو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پالنہار اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ لوگوں کے درمیان اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ والا آتا ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں بستی میں، تو ہمارے دل چاہ کر نہ چاہ کر اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جاتے نہیں جاتے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرنے کا حکم دیا، اس لیے دل جو ہے روحانی طور پر اس ذات کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان روئے زمین پر اللہ کے ایک ایسے ولی کامل تھے جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا تھا۔ کون ہزاروں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں یہ القاء کرتا کہ سرکار تاج الشریعہ تشریف لیا ہے؟ کون کرتا اعلان؟ ہم اپنے گھر کی دعوتوں میں، اپنے گھر کے پروگراموں میں ہم اعلان کر کر کے تھک جاتے، پھر بھی لوگ نہیں پلٹ کے آتے۔ ان بزرگوں کے آنے پر بن بلائے پہنچ جاتے، صرف ایک جھلک حضرت تاج الشریعہ کی مل جائے دیکھنے کے لیے۔ جس طرح سے شمع پر پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی یہ انسان اس ذات پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اگرچہ میلوں کے فاصلے سے ہی اسٹیج کیوں نہ ہو، بس یہ ہے کہ ہم حضرت کی محفل میں شریک ہو گئے، حضرت آئے تھے، ہمیں موقع ملے نہ ملے ان کے قریب جانے کا، لیکن بس آنکھیں ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں لاکھوں حسین و جمیل لوگ ہیں، حسن و جمال کے دل دادا، وہاں پہنچ کر بھی صرف ان کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، میری نظر حضرت تاج الشریعہ سے نہ ہٹے۔ گاڑ کر نظریں دیکھنے کی، جمانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں اپنے بندوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اس ذات سے محبت کرو، کوئی کہے نہ کہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن محبت تو تھی، دلوں میں عظمت تو تھی، دلوں میں قدر تو تھی۔ میں نے خود اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہنے والی ایک ذات سے میں نے خود اپنے استاد گرامی کی موجودگی میں سنا تھا ان کے یہ کلمات کہ میں جب شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھا بریلی کی سرزمین پر، میں تاج الشریعہ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سید زادے ہیں، صحیح النسب سادات سے، وہ کہتے تھے میں خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن اچانک ایک دن اللہ نے میرے حال پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور میں نے حضرت تاج الشریعہ کی ذات میں نے غور کیا۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے یہ پایا کہ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت کے اس منصب پر فائز تھے کہ چاہ کر نہ چاہ کر، جانے انجانے، اگر ان سے کوئی دل میں کینہ رکھے تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے فوراً اپنے اس خیال سے رجوع کیا اور توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میں نے سرکار تاج الشریعہ کو دل و جان سے چاہنے لگا۔ یہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات نہیں، ایک صحیح النسب سید زادہ اور اپنے وقت کا شیخ الحدیث محدث، ان کی یہ بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے الحب للہ، من احب للہ، جو اللہ سے، اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے عداوت کرے، دشمنی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، اپنے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، خاندان، قبیلہ، کنبہ، پریوار، معاشرہ کٹتا ہے کٹ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا خالق ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرنا یہ حق عبدیت ہے۔ یہ محبت کی جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ایک طرف محبت کا بھی دعویٰ ہو، دوستی کا بھی دعویٰ ہو، اور دوسری طرف اسی کے دشمن سے سانٹھ گانٹھ بھی کرتا ہو۔ کیا ہمارے باپ سے، ہمارے باپ کا جو دوست ہے ہم اسے دوست رکھتے نہیں رکھتے؟ اور جو ہمارے باپ کا جو دشمن ہے، مخالف ہے، کیا ہم اس سے دوستی رکھتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے باپ کا مخالف ہے، ہم نہیں رکھتے۔ چاہے کتنا ہی خاندان کا کیسا ہی، کنبے پریوار کا کیسا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خاندان قبیلے میں کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے باپ سے دوستی نہیں رکھتا، تمہارے باپ کے خلاف کچھ کہتا ہے۔ تو کتنے بڑے مقام، عبرت کا مقام ہے یہ کہ یہ فانی دنیا میں ہم ایک انسان کے دوست کو دوست جانتے ہیں، اس کے دشمن کو اپنا دشمن جانتے ہیں۔ تو جو خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، مالک روز جزا ہے، جس کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، دنیا میں بھی اسی کی پناہ میں اور آخرت میں بھی اسی کی پناہ میں رہیں گے۔ ہاں، تو اس ذات کے دوستوں سے دوستی کرنا اور اس ذات کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے دشمنوں سے عداوت رکھیں، اس کے دشمنوں سے دور رہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان اقدس میں گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہو،
یا بنام مسلمان کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی اور بے ادبی کرے، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر کے باہر پھینک دینا، کیسا ہی تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، اگرچہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ایک اصول، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا لا تؤاخلهم ولا تشاربهم ولا تجالسهم ولا تناكحهم، نہ تم ان کے ساتھ اٹھو، نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ لین دین کرو، نہ شادی بیاہ کرو، نہ انہیں بیٹی دیو، نہ ان کے یہاں سے بیٹی لیو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخان خدا، گستاخان رسول۔ جو اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہو کہے وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ جو رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ کہے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے یہ کہے، رسول اللہ ہمارے جیسے انسان تھے اور ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے گاؤں دیہات کا کوئی چودھری رکھتا ہے، ایسی گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسوں سے دشمنی یہ عین ایمان ہے، ایسوں سے نفرت و عداوت یہ عین ایمان ہے۔ یہ اسی حدیث کے تحت میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ، محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور دشمنی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور تیسرا نقطہ اس میں فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرو اپنی نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت و ثروت جاہ و حکمت دی ہے تو تم 100 روپے کر کے 500 فقیروں کو دروازے پہ جمع کر کے انہیں بھیکاری نہ بناؤ۔ وہی 50,000 روپے لے کر کسی 2 نوجوانوں کو جو غریب مسکین ہیں، جو کاروبار جانتے ہو، کوئی ہنر جانتے ہو، انہیں کاروبار سے لگا دو۔ وہ جب خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار کرنے لگیں گے، وہ بھیک نہیں مانگیں گے، خود صاحب زکوٰۃ ہو جائیں گے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے بیوی بچے ماں باپ جو ان کے ماتحت میں ہیں، وہ عزت کی روٹی گھر میں بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ ورنہ گھر کے 5 افراد ہیں تو وہ 5 کے 5 لائن میں لگے ہوئے ملیں گے تمہارے 100 روپے کے لیے۔ آج بھکاری ہم نے خود بنا دیا اپنی قوم کو، ہمارے مالداروں نے بھکاری بنا دیا ہماری قوم کو۔ میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ کیا 2-2 4-4 کمبلیں بانٹ دی تم نے؟ کوئی نام ہو گیا، فوٹو کھنچوا دیے، اخبارات میں دے دیا، کسی کے گھر میں غریب کے گھر راشن پہنچا رہے تو کیمرہ لے کے ساتھ میں جا رہے اور اسے جو ہے 1,000 روپے کا نوٹ دے رہے اور پھر اس کے ساتھ میں جو ہے اسے ایک تھیلا راشن کا دے رہے اور اس کا فوٹو کھنچوا رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ ارے اللہ کے دیے سے دے رہے ہو، کون سے تم اپنے باپ کے گھر سے دے رہے ہو؟ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا، وہ مالک و خالق تمہیں دیتے ہوئے کہ عالم میں ایسے آشکارا کرتا ہے؟ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً غلط ہے۔ کسی غریب کی عزت کا مذاق اڑانا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اکرام مسلم لازم ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، عمل میں کمزور ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں، لیکن بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو اکرام مسلم لازم ہے، احترام مسلم لازم ہے۔ تم اس طرح اپنے ہی بھائی کی بے عزتی کر رہے ہو، اپنے ہی گھر کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو کہ تم جانو تمہارا رب جانے، کوئی تیسرا تمہارے بیچ میں مخل نہ ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے، تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو، خاموشی کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اب میں کیا کروں، میں سوچتا ہوں کہ 15 منٹ میں گفتگو مکمل کر لوں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ باتیں ہونے کی ہیں کہ نہیں ہونے کی ہیں؟
ہے نا؟ تو اب بات میں بات نکلتی ہے تو وہ تھوڑا سا 2-4 منٹ بڑھ جاتے ہیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وقت میں پورا ہو جائے، لیکن وہ وقت میں پورا یوں نہیں ہو پاتا کہ حدیث میں حدیث آتی ہے، بات دماغ پہ آ جاتی ہے تو وہ کہنا میرے لیے لازم و ضروری ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی، کیا تھی؟ ہاں، جزاک اللہ، اللہ برکت دے حافظ میں. ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ ہو. ایک حدیث پاک میں جب سرکار نے یہ حکم فرمایا کہ ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو ایک صحابی رسول کو جوش آیا، جذبہ آیا کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں. تو وہ رات کے اندھیرے میں نکلے. انہوں نے سمجھا کہ دن کے اجالے میں جاؤں گا تو یہ ہاتھ سے دوں گا تو یہ ہاتھ کو تو ویسے ہی دکھے گا، تو اب اس ہاتھ کو دکھنا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، وہ بالکل سناٹا اندھیرا گپ راستہ چلتے ہوئے کسی نہ کسی غریب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ جو انہیں دینا ہوتا تھا خاموشی سے دے کے چلے جاتے تھے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، نمونہ عمل ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں تھا، جب سرکار کو معلوم ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ نہیں تھا اس کا مقصد کہ اندھیری رات میں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بند مٹھی میں، بند مٹھی لاکھ کی، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی مٹھی خاک کی. بزرگوں کا مقولہ ہے، فرماتے بند مٹھی لاکھ کی، کھلی مٹھی خاک کی. تو جو بند ہے اسے بند رہنے دو، تم جانو تمہارا رب جانے. تم نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا اجر و ثواب اللہ اپنے کرم سے بے حساب عطا فرمائے گا. جب تم گن کے خرچ کرو گے تو گن کے ملے گا، اور بغیر گنے خرچ کرو گے تو بغیر گنے تمہیں اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ چوتھا ٹکڑا حدیث پاک کا ہے کہ کسی سے اپنے کو روکو تو اللہ کی رضا کے. کہیں آپ خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. اگر مستحق ہے تو یقیناً دو، لیکن وہ بدعقیدہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بدعقیدہ گستاخ رسول نہ ہو، ورنہ تمہارا یہ صدقہ بیکار جائے گا، بیکار. کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے دینا، کسی سے روکو تو اللہ کی رضا کے لیے. جو مستحق ہے خاموشی کے ساتھ اسے دو. ارے زکوٰۃ کے معاملے میں یہ فرمایا اگر تمہاری بہن مستحق ہے تو اسے یہ کہہ کے پیسہ نہ دینا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے میں تجھے دے رہا ہوں. کیوں؟ بہنوں کا دل جو ہے صنف نازک ہے، بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. ان کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ میرا بھائی مجھے اتنا حقیر سمجھ گیا کہ اپنی اترن، اپنا مال کی میل مجھے دے رہا ہے. کیا میں اتنی گئے گزری ہو گئی، میں اتنی گری ہوئی ہو گئی کہ میرے بھائی نے میرے بچوں پر جو ہے اپنا میل دے رہا ہے. اسی لیے فرمایا اکرام مسلم لازم ہے، اکرام مسلم، احترام مسلم لازم ہے. تم اگرچہ زکوٰۃ دے رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، لیکن جب بہن یا بھائی کو دو تو ان کے بچوں کے لیے دو تو ان سے یہ کہہ کے دینا بہن یہ عیدی ہے، تیرے بچوں کے لیے کپڑوں کے پیسے ہیں، عید کے لیے کچھ سوئیاں یا میٹھا بنا کر یا بریانی بنا کر اپنے بچوں کو کھلا دینا. یہ لاکھ بہانے ہیں، وہ بہانہ بنا کے ان کا دل رکھو. دل بدستاور کے حج اکبر، کسی ٹوٹے ہوئے کا دل رکھنا بھی جو ہے یہ حج اکبر ہے. تو دلوں کو جوڑنے کا کام ہونا چاہیے، دلوں کو توڑنے کا کام نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے بہت سوچ کر سمجھ کر حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں، یہ 4 صفتیں ہیں. محبت کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے،
کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی کو روکو دینے سے تو اللہ کے لیے۔ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، لفظی معنوی غلطیوں کو معاف فرمائے، کہنے سننے میں سبقت لسانی میں کوئی جملہ غلط قرآن و حدیث کے مطابق نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کے سننے کو بھی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔